MT میڈیا اڑیسہ کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ابھی پہلے ایجنڈے کے بعد جو اصل معاملہ تھا کہ ہم قومی تعلیمی پالیسی کے سلسلے میں بیدار ہو کر کے اپنے مدارس کے نظام کو اس سے ہم آہنگ بنانے کی کوشش کریں تاکہ ہم موجودہ حالات میں صحیح طور پر مدرسے کی خدمت عصری علوم کے ساتھ انجام دے سکیں۔ اب حالات ایسے آ گئے ہیں کہ مدارس کے اندر دینی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس سلسلے میں کچھ روشنی ڈالنے کے لیے میں ہمارے صوبہ کے نوجوان عالم دین حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب ندوی دامت برکاتہم کو 5 منٹ کے لیے اس سلسلے میں روشنی ڈالنے کے لیے آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صدق اللہ العظیم۔ رابطہ مدارس کے صدر عالی وقار، جمعیت علماء اڑیسہ کے صدر محترم، اکابر و اصاغر علماء کرام، مربوط مدارس صوبہ اڑیسہ کے ذمہ داران، آج کا اجلاس بالکل ایک الگ نوعیت کا اجلاس ہے۔ رابطہ مدارس کے ذمہ دار اور صدر محترم نے مدارس کے سارے ذمہ داروں کو دعوت دی ہے غور و فکر کے لیے۔ اس وقت ہمارے ملک کی جو صورتحال ہے، الحاد و ارتداد کی جو ہوائیں ہلکی پھلکی چل رہی تھی، اب وہ آہستہ آہستہ سائیکلون کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ میرے نزدیک امت مسلمہ اس وقت ایک ٹرننگ پوائنٹ میں، ہماری بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم نبوت سے سرفراز فرمایا ہے، اس کا احسان ہے، کرم ہے، اس کا فضل ہے۔ اس کی خطرناکی، اس کے نازک پن کو علماء جس طرح سمجھ سکتے ہیں شاید کہ امت مسلمہ کے دوسرے افراد۔ نیو ایجوکیشن پالیسی کی جو امپلیمنٹ ہو چکی ہے یا ہونے والی ہے، یہ بڑی چالاکی سے اور بڑی عیاری سے اور بڑے دماغ کو جمع کر کے، اور کسی محقق کا یہ کہنا ہے یہ نیو ایجوکیشن پالیسی جو اس دیش میں لائی گئی ہے یہ ہندوستانی دماغ نہیں ہے، یہ وہی دماغ ہے جو صدیوں سے اسلام دشمن رہی ہے اور اسلام کا تعاقب کو اپنا فریضہ سمجھتی ہے۔ تو چونکہ ہندوستان کے مسلمان، پوری دنیا کا آپ جائزہ لیں، اللہ تعالیٰ نے ہندوستانی مسلمانوں کے اندر دین کے جو جذبات رکھے ہیں اور ایمان کی جو قوت اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر رکھی ہے، مجھے معاف کیجئے کہ اللہ کے گھر میں بہت بڑا جملہ بولنے جا رہا ہوں، وہ طاقت عالم اسلام کے اندر بھی نہیں ہے۔ ہمارے اکابر علماء دیوبند، ان کے پیشرو علماء کی جو خدمات اس دیش میں رہی ہیں، ان کی برکات ہیں، اور حالات ہر دور میں آئے ہیں، حالات اب بھی ہیں، قیامت تک حالات رہیں گے۔ کتاب و سنت سے ایک بات ہمارے سمجھ میں آتی ہے کہ ایمان اور آزمائش کا ساتھ چولی دامن کا ہے۔ اگر کوئی صاحب ایمان یہ سمجھتا ہے کہ اس کو آزمائش سے مفر مل جائے، وہ راہ فرار اختیار کر لے، اس کی بہت بڑی بھول ہے۔ آپ کو ایمان کی باد بہاری اسی طوفان میں چلانا ہے
جس کے لیے ہمارے اکابر نے تیاری شروع کر دی ہے اور ہمیں بھی کمر بستہ ہو جانا ہے۔ میرے نزدیک مجھے جو عنوان عرض دیا گیا ہے کہ موجودہ حالات میں دین علوم کے ساتھ عصری علوم کی اہمیت۔ اس وقت کی جو امت مسلمہ ہے، عوام الناس ہے، اس کو عصری تعلیم کی اہمیت کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ عصری تعلیم کی اہمیت کتنی ہے، اس کے کیا فائدہ ہیں، دنیا میں اس کے کیا نتائج ہیں، ہم سے زیادہ جانتی۔ اور ہم لاکھ کوشش بھی کر لیں اور ہم کہیں کہ وہ آپ اپنے بچوں کو ان اسکولوں سے نکال کر ان اسکولوں میں پڑھائیے، وہ تیار نہیں ہوں۔ اس لیے اللہ کر کے کوئی ایسی شکل بنے کہ ہمارے صوبے میں کوئی ایک ایسا ادارہ بنے، کوئی ایسا اسکول قائم ہو جہاں +3 تک کم سے کم اس کا انتظام ہو، اور وہ اسکول مسلمانوں کا نہیں، وہ اسلامی اسکول ہو۔ میرے جملے پر مجھے امید ہے کہ علماء کرام ہیں غور فرمائیں گے، اسکول اسلامی ہونا چاہیے، اگر نہیں ہے تو بہت بڑی چیز ہے۔ ہمیں سب سے پہلے اپنے دین و ایمان کو بچانے کے لیے اپنے اپنے علاقے میں پوری خوش دلی اور زندہ دلی کے ساتھ، پوری احساس ذمہ داری کے ساتھ اور پورے شعور کے احساس کے ساتھ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت صدر رابطہ مدارس سے میری گزارش ہے کہ آج کے اجلاس میں میں اپنی رائے رکھنا چاہوں گا، چونکہ ہمارا صوبہ بہت چھوٹا سا صوبہ ہے۔ انشاءاللہ علماء کی تعداد بھی کچھ کم نہیں ہے، لیکن ضرورت ہے جہد مسلسل اور عمل پیہم کی۔ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ میری رائے یہ ہے کہ برہمپور کے بارڈر سے لے کر بنگال کے بارڈر تک ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارا مسلم کوئی بھی گاؤں ایسا نہیں بچنا چاہیے جہاں ہمارے علماء کی آمد نہ ہو، ہمارے علماء وہاں تشریف لے جائیں اور دین و ایمان کی اہمیت اور کتاب و سنت کی اہمیت انہیں سمجھائی جائے۔ جیسا کہ رپورٹ میں یہ بات پیش کی گئی ہے اور پچھلے مجلس عاملہ میں بھی یہ بات طے کی گئی تھی کہ جمعے میں اس عنوان کو اٹھایا جائے۔ ماشاءاللہ بہت ساری جگہ اس عنوان پر گفتگو بھی ہو رہی ہے۔ ہماری امت کی کا کیا عالم ہے کہ جمعے میں ہماری امت کب پہنچتی آپ سب کو پتہ ہے۔ اس لیے میں آج یہ تجویز پیش کرنا چاہوں گا کہ 10-15 دن کے لیے علماء کی ایک ٹیم تیار کی جائے اور صوبے کے پورا گاؤں کا ڈائیگرام بنایا جائے، اور جس گاؤں میں پروگرام ہو آس پاس کے چھوٹے گاؤں کو جوڑا جائے، ان کے ذمہ داروں کو بہت اہتمام کے ساتھ، بہت اہمیت کے ساتھ، کوئی سیرت کے جلسے کے لیے نہیں بلکہ انہیں یہ بتایا جائے یہ دور جو ہے NRC کے لیے مسلمان اکٹھے ہو گئے لاکھوں کی تعداد میں۔ اس صوبے میں ہمیں امید نہیں تھی، NPR کے لیے جمع ہو گئے اور CA کے لیے جمع ہو گئے۔ NRC اور NPR کا مسئلہ مسلمانوں کی ذات و جائیداد کا تھا، نیو ایجوکیشن پالیسی کا مسئلہ مسلمانوں کے ایمان کا ہے۔ ایمان جان سے زیادہ عزیز اور عزیز تر ہے۔ ہمیں اس دیش میں اپنے پورے ایمانی تشخص کے ساتھ اور اپنے پورے نوافل و سنن کے ساتھ جینا ہے۔ مجھے امید ہے کہ میری اس تجویز پر غور کیا جائے گا، اور جو عصری تعلیم کو مدارس میں داخل کرنے کی بات ہے اس کے ایک مستقل مشورے ہونی چاہیے۔ اس کے لیے آسان شکل یہ ہے کہ جو NIOS نیشنل انسٹیٹیوٹ اوپننگ اسکول ہے جو کلاس 8 سے شروع ہوتا ہے، اگر ہم اپنے مدارس میں اپنے بچوں کا داخلہ، کوئی کورسپونڈنس کورس ہوتا ہے، اگر داخلہ کر دیا ہم نے کلاس 8 میں، بچہ اگر اس قابل ہے یا 9th میں قابل ہے کر دیا، وہ کورس لا کر اگر ہم نے اپنے مدارس میں 2-3 گھنٹے ٹیوشن کا انتظام کیا۔ مدارس کے لیے بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ماسٹروں کا انتخاب، اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ سیلری اور تنخواہ کا ہے۔ اس لیے ابھی بھی ایسے غیور مسلمان ضرور ملیں گے اگر ہم کوشش کریں جو ریٹائرڈ ماسٹر ہو چکے ہیں۔ اگر کوئی غیر مسلم ماسٹر بھی ملتا ہے، میری رائے یہ ہے کہ پڑھانے کے لیے اگر وہ سنجیدہ ہے، سیکولر ہے، تو اس سے بھی ہمیں مدد لینی چاہیے۔ اگر 2-3 گھنٹے ٹیوشن کا بہترین انتظام کیا گیا اور ان بچوں کی تیاری کی گئی تو انشاءاللہ دینی علوم کے ساتھ ساتھ عصری علوم کا بھی نظام ہمارے اداروں میں چل سکتا ہے، اور آسانی کے ساتھ انشاءاللہ نیو ایجوکیشن پالیسی کا مقابلہ بھی ہو سکتا ہے، اور کتاب و سنت کی جو تعلیم ہے انشاءاللہ وہ باقی رہ سکتی ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہر گھر کو مدرسہ بنایا جائے اور دل پہ یہ بات لی جائے، اور چونکہ ابھی اسکول کی تعلیم بند کر دی گئی ہے
آن لائن کلاسز چل رہے ہیں، 8, 9, 10 کی بھی تعلیم بند ہو چکی ہے۔ ایک بہترین اور سنہرا موقع ہے کہ آن لائن کے نام پہ جو بچے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں صرف کھیل و تماشے کے کچھ نہیں ہے، یہی موقع ہے امت کو جگانے کا، ان کے قریب ہونے کا۔ ابھی بچوں کے پاس ٹائم ہے، اگر ہم نے چھوٹے چھوٹے مکتب کے جال بچھا دیے مہینہ 1.5 مہینے میں محنت کر کے، مجھے امید ہے اللہ کی ذات پر انشاءاللہ نفع ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں۔